السلام علیکم، پلیز سبسکرائب۔ اللہ الرحمن الرحیم انہ لا يحب المستقبرین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم۔ حضرات، اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس کے حکم اور اس کی مرضی کے بغیر کائنات کے اندر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد رب العالمین حاکم الحاکمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اور بالخصوص ملک پاکستان کو اللہ امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے۔ عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کو جو موضوع گفتگو تکبر، اس کے نقصانات کے حوالے سے، آج کا جمعۃ المبارک بھی اسی ضمن میں، اسی تناظر میں کہ کون سی ایسی کیفیات ہیں، کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندے کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ تکبر ایک ایسی خصلت ہے جس کو اللہ اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، اور جو شخص تکبر کرنے والا ہے، جس کے دل میں
رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، آقا نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جتنی دیر تک تکبر ختم نہیں ہوگا۔ تو تکبر ایسی بری خصلت ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہو یا جس کے اندر تکبر ہو اور جو اس کا اظہار بھی کرتا ہو، تو بظاہر تو اگر لوگ معاشرے کے اس کی عزت کرتے ہوں گے، لیکن دل کے اندر اس بندے کی عزت نہیں ہوتی۔ دل کے اندر اس بندے کی عزت ہوتی ہے جو بندہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنے والا ہو اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ تکبر بندے کے دل میں یہی بات بٹھاتا ہے کہ تو دوسروں سے اعلیٰ ہے، تو دوسروں سے افضل ہے، دوسرے تیرے سے کم تر ہیں، دوسرے حقیر ہیں۔ تو جب یہ بات کسی کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، خود کو اعلیٰ سمجھنا، خود کو اچھا سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ علماء کرام نے تکبر کے کچھ اسباب ذکر کیے ہیں کہ کون کون سی ایسی باتیں ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سے ایسے سبب ہیں جن کی وجہ سے بندے کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ 8 اسباب ایسے ذکر کیے کہ جن کی وجہ سے بندے کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ علم ہے۔ بندے کا علم جو ہے وہ بھی اس میں تکبر پیدا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز عبادت و ریاضت۔ عبادت بھی بندے کے دل میں تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے مال و دولت۔ دولت، مال، روپیہ، پیسہ جس کے پاس ہو اس کے دل میں بھی تکبر پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے حسب و نسب، بندے کا کسی اونچے خاندان سے ہونا، کسی امیر خاندان سے ہونا، یہ چیز بھی بندے کے دل میں تکبر پیدا کرتی ہے۔ پانچویں چیز ہے حسن و جمال، خوبصورتی۔ اور چھٹی چیز انسان کو دنیا کے اندر کوئی کامیابی مل جائے۔ ساتویں چیز ہے طاقت و قوت، اور آٹھویں چیز ہے عہدہ اور منصب۔ یہ علماء کرام نے یہ 8 چیزیں ذکر کی ہیں، 8 اسباب ذکر کیے ہیں تکبر کے، جو بندے کے دل میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ پہلی چیز کا اگر ذکر کیا جائے، تذکرہ کیا جائے، تو سب سے پہلی چیز جس کو علماء نے ذکر کیا ہے وہ ہے علم۔ بندہ جب علم حاصل کرتا ہے، حالانکہ علم حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، فرض ہے۔ بندہ دنیا کا علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے،
اور کچھ علوم ایسے ہیں جو کہ فرضیت کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے پاکی ناپاکی کا علم ہے، عبادات کے لیے نماز روزے کا، نماز کے لیے قرآن سیکھنے کا، یہ علوم فرض ہیں۔ باقی دنیاوی علوم ہیں، دینی علوم ہیں، بندہ ان کو سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ تو جب بندے کے علم پر اس کو عبور حاصل ہوتا ہے، علم پر دسترس حاصل ہوتی ہے، تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی بندے کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی خود کو عالم سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا، دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا۔ ہاں جہاں علم کی ضرورت ہے، کسی بات کی ضرورت ہے، وہاں عالم کا اپنے علم کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ یعنی جہاں گفتگو ہو رہی ہے، کوئی بات بندہ کر رہا ہے، آدمی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور وہ حقیقت سے انحراف کر رہے ہیں یا کسی دینی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں اور ان کو اس چیز کا پتہ نہیں، تو وہاں پر عالم کو اپنے علم کا ظاہر کرنا اور ان کی صحیح رہنمائی کرنا یہ ضروری ہے، اس علم پر عالم پر لازم ہے۔ اور جو چیز اس کے پاس ہے یعنی علم، اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ آقا نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، فرمایا میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچے، ایک بات بھی پہنچے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اپنے علم پر غرور کر کے دوسروں کو کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، یہ علم کا تکبر ہے، بندے کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بندہ جب علم اس کی وجہ سے اس کے دل میں غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ علم اس کے لیے فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان دہ بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 آدمیوں کا ذکر کیا، ایک عالم، ایک سخی اور ایک شہید، اور ان تینوں کے لیے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا اس عالم کو بھی جہنم میں داخل کر دو، اس سخی کو بھی جہنم میں داخل کر دو، اس شہید کو بھی جہنم میں داخل کر دو۔ کیوں؟ کہ انہوں نے عالم کا علم حاصل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اس کا مقصد میری رضا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا کہ لوگ مجھے کہیں یہ بہت بڑا عالم دین ہے۔ سخی نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرنے والا ہے۔ شہید نے اس لیے میدان جہاد میں اپنی جان قربان کی کہ لوگ کہیں بڑا بہادر تھا، بڑی بہادری سے لڑا اور شہادت حاصل کی، یعنی مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو پہلا وہاں پہ بھی ذکر کیا عالم دین، علم حاصل کرنے والا، جو علم حاصل کرتا ہے اور اس میں اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے میری واہ واہ ہو، لوگ مجھے بڑا کہیں، لوگ کہیں بڑا عالم ہے۔ اور یہ لفظ عالم ہے، 2 لفظ ہیں، ایک عالم اور ایک عالم۔ ہم عام زبان میں جو علماء ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی لفظ عالم کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ عالم کہتے ہیں دنیا کو، جہان کو۔ علماء جو علم رکھنے والا، اس کے لیے لفظ ہے عالم، لام کے نیچے زیر۔ تو عالم اگر اس وجہ سے علم حاصل کرتا ہے اور اس کے دل میں اس علم کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آقا نے فرمایا کہ جو ہے وہ علم کی آفت تکبر ہے،
یعنی اگر علم کی وجہ سے بندے کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا، علم کی وجہ سے بندے کے دل میں غرور آ گیا، علم کی وجہ سے بندے کے دل میں گھمنڈ آ گیا، علم کی وجہ سے اس نے دوسرے لوگوں کو کم تر اور حقیر سمجھا، تو وہ علم اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ نقصان دہ ہوگا۔ علماء نے فرمایا کہ علم کی مثال جو ہے وہ بارش کی طرح کی ہے۔ جب کسی اچھی جگہ پر بارش ہوتی ہے یا کسی باغ کے اندر بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے نکھار آتا ہے، خوشبو پیدا ہوتی ہے، لیکن وہی بارش اگر کسی گندگی والی جگہ پر پڑے تو اس گندگی کی جگہ سے بدبو آتی ہے۔ اس میں قصور بارش کا نہیں ہوتا، اس جگہ کے اعتبار سے۔ تو ایسے علم جو ہے وہ اس کا قصور نہیں، بندے کی اپنی جو فطرت ہے، جو نیچر ہے، اس کی وجہ سے جو اس کے دل میں پیدا ہو گیا۔ علم عاجزی بھی پیدا کرتا ہے، انکساری بھی پیدا کرتا ہے، حالانکہ جتنا بندہ عالم ہو اتنا زیادہ اس کو عاجز بھی ہونا چاہیے، لیکن اگر علم کی وجہ سے اس کے دل میں تکبر آ گیا، اس کے دل میں غرور آ گیا، تو یہ اس کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ یعنی پہلی چیز جو ہے تکبر کے اسباب میں سے جو پہلا سبب ہے وہ ہے علم، جو بندے کے دل میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے عبادت و ریاضت۔ عبادت کرنے والا شخص، اس کے دل میں بھی عبادت کا تکبر اور غرور آ جاتا ہے کہ میں تو نماز پڑھنے والا ہوں، فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو بندہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ میں عبادت کرنے والا ہوں، میں عابد ہوں، میں اللہ کے بڑے قریب ہوں، میں اللہ کے بڑا نزدیک ہوں، اور دوسروں کو اس وجہ سے کم تر سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو عابد تھا، عبادت کرنے والا تھا، عبادت گزار تھا، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والا، وہ ایک جگہ پر، ایک مقام پر جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص گنہگار، اس نے اس نیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں چند گھڑیاں اس کے پاس بیٹھوں گا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مجھے برکت حاصل ہو جائے، اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ اب وہ گنہگار شخص اس عابد کے پاس آ کر بیٹھا تو اس عابد کے دل میں تکبر آ گیا، غرور آ گیا کہ میں اتنا بڑا عبادت گزار ہوں، میں اتنا بڑا عابد ہوں، یہ گنہگار ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یہ بندگی نہیں کرتا۔ اس سے نفرت کا اظہار کیا اور دل میں اپنی عبادت کا گھمنڈ اور غرور لے کر آ گیا۔ تو آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اس وقت کے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ جاؤ ان دونوں کو کہو کہ اپنے اعمال کو نئے سرے سے شروع کریں، دونوں کو کہو اپنے اعمال کو نئے سرے سے شروع کریں، کہ جو گنہگار بندہ اس عابد کے پاس اس نیت کی وجہ سے بیٹھا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے برکت حاصل ہوگی، مجھے شاید توبہ کی توفیق مل جائے، میں گناہوں سے بچ جاؤں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور جو عبادت گزار، وہ عابد جس کے دل میں عبادت کا گھمنڈ اور غرور پیدا ہو گیا ہے، میں نے اس کے پچھلے سارے اعمال کو ضائع کر دیا ہے، اب نئے سرے سے عبادت اور بندگی شروع کریں۔ فرمایا کہ ان دونوں کو کہو نئے سرے سے اعمال شروع کریں، یعنی اس کی عبادت پر غرور کرنا اس کے اعمال کو ضائع کر گیا۔ یعنی دوسری چیز کیا ہے؟ عبادت اور ریاضت۔ جس کے دل میں عبادت کی وجہ سے تکبر، یہ چیز بھی تکبر پیدا کرتی ہے بندے کے دل میں، غرور پیدا کرتی ہے، گھمنڈ پیدا کرتی ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، اور دوسروں کو کم تر۔ تکبر کا مطلب یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو حقیر اور کم تر سمجھنا۔ تو اس کا دوسرا سبب جو ہے، پہلا سبب علم اور دوسرا سبب ہے عبادت و ریاضت۔ عبادت اور ریاضت کی وجہ سے دوسرے کو بہتر اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کم تر سمجھنا۔ ایک بزرگ حضرت بکر بن عبداللہ تابعی بزرگ ہوئے،
تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اس کو کہتے ہیں تابعی۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا ہو وہ صحابی، اور جس نے صحابی کو بحالت ایمان دیکھا اس کو کہتے ہیں تابعی۔ تو یہ تابعی بزرگ حلیت الاولیاء کے اندر فرماتے ان کے بارے میں ہے کہ وہ جب کسی بوڑھے کو دیکھتے تو کہتے یہ مجھ سے بہتر ہے کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی، یعنی اپنے آپ سے اس کو بہتر خیال کرتے بوڑھے شخص کو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، عمر زیادہ ہونے کے اعتبار سے اس نے مجھ سے نیکیاں زیادہ کی ہوئی ہیں۔ اور اگر کسی اپنے سے چھوٹے کو جوان کو دیکھتے تو پھر بھی کہتے یہ بھی مجھ سے بہتر ہے کیونکہ اس کی عمر تھوڑی ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہوں گے۔ یعنی دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر خیال نہیں کیا، اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھا، بوڑھے کو بہتر سمجھا کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، عمر زیادہ ہے، اس نے میری عمر تھوڑی ہے، میں نے نیکیاں تھوڑی کی ہوگی، اس کی عمر زیادہ ہے، اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوگی، اور جو چھوٹا ہے اس سے میں نے اس سے گناہ زیادہ کیے ہوں گے، یہ اس کے گناہ میرے سے کم ہوں گے کیونکہ یہ عمر میں چھوٹا ہے۔ یعنی ہر حال میں دوسرے کو بہتر سمجھا، اپنی عبادت پر، حالانکہ تابعی بزرگ ہے، اللہ کے ولی ہے، لیکن اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کیا، اپنی عبادت پر غرور نہیں کیا، دوسرے کو بہتر سمجھا۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ عبادت اور ریاضت بھی بندے کے دل میں تکبر پیدا کرتی ہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے مال و دولت، اس کی وجہ سے بھی بندے کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، روپیہ پیسہ ہے، اور ایک غریب ہے، وہ غریب کو کچھ نہیں سمجھتا، اگر غریب کو آ جائے تو اس کی وہ اتنی بے عزتی کرتا ہے، کہتا تیرے جیسے تو میری جوتیاں صاف کرتے ہیں، تیری حیثیت کیا ہے میرے سامنے، تیری وقت کیا ہے میرے سامنے، تو وہ مال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے تحت جو یہ مال ہے یہ انسان کے لیے وبال بن جائے گا۔ اگر مال پر تکبر کیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہے، غریب و مسکینوں کا حصہ نہیں نکالا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ مال جو ہے وہ اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو مال اگر کسی کے پاس آ جاتا ہے تو مال و دولت جو ہیں وہ بھی انسان کے لیے تکبر اس کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اپنے سامنے بندے کو کھڑا کرے گا، اپنے سامنے جب بندے کو کھڑا کرے گا اور فرمایا جتنی دیر تک اس سے 4 سوال نہیں کر لیے جائیں گے اللہ اس کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا، وہ اس جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ وہ 4 سوال آقا نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں، یعنی اے بندے میں نے تجھے اتنی عمر دی، تو کس طرح گزار کے آیا، اس عمر کو کیسے بسر کیا، تو نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا، کیا میری فرما برداری کے اندر بسر کیا یا میری نافرمانی کے اندر بسر کیا۔ دوسرا سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ علم جو تو نے حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا یا نہ پہنچایا، یعنی علم کا جو حق تھا وہ ادا کیا کہ نہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ بندے کے مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ مال تو نے کیسے کمایا، کہاں سے کمایا اور اس کو کس جگہ پر خرچ کیا۔ یعنی صرف مال کے خرچ کرنے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ مال کہاں کہاں خرچ کیا، یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کو کمایا کس طریقے سے، کیا جائز اور حلال طریقے سے کمایا، کیا کسی کا حق غصب کر کے تو نہیں مال کمایا، کیا کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر کے تو اپنا مال نہیں بنایا۔ یعنی مال کے بارے میں، دولت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ کمایا کہاں سے اور اس کو خرچ کہاں پر کیا۔
تو اس لیے مال اگر اللہ دے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی جائز ذرائع استعمال کرنے چاہیے، اور اس کو خرچ بھی اس جگہ پر خرچ کرنا چاہیے جہاں اللہ کی رضا اور خوشنودی خوشیدہ۔ نہ حرام طریقے سے مال کمانا چاہیے، نہ حرام جگہ پر خرچ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس اگر دولت آ جائے، ہمارے پاس اگر مال آ جائے، تو ہم خوشی کا موقع آ جائے تو مال کو حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ شادی ہو، مہندی تیل کی رسم ہو، تو حرام کمائی کو، اس مال کو ہم وہ کنجروں پر اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر، جو ناچنے گانے والوں پر ہم بے دریغ طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس مال کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ مال کمایا کہاں سے اور اس کو خرچ کہاں پر کیا۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اپنی اولاد پر خرچ کیا، اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، کہ نے فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرنا، اپنے بچوں پر خرچ کرنا یہ صدقے کا اس پر ثواب ہے۔ لیکن اگر اس کو مال کو حرام جگہ پر خرچ کیا تو قیامت والے دن آقا نے فرمایا اتنی دیر تک وہ بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا، جتنی دیر تک اللہ کو اس بات کا جواب نہیں دے گا۔ اور چوتھی چیز جو ہے بندے کی جوانی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ جوانی کیسے گزار کیا۔ تو پوری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور خاص کر پھر جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کیسے گزاری۔ آج ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری چیز ہے مال و دولت جو بندے کے دل میں تکبر پیدا کرتی ہے، اور چوتھی چیز ہے حسب و نسب، خاندان کا ہونا۔ لوگ اس بات پر فخر کرتے ہیں میرا باپ بڑا ہے، میرا دادا بڑا ہے، دنیاوی اعتبار سے اپنے حسب پر فخر کر کے، نسب پر فخر کر کے، اپنی برادری پر فخر کر کے دوسروں کو کم تر اور حقیر سمجھتے ہیں کہ میں چودھری ہوں تو کمی ہے، میں امیر ہوں تو غریب ہے، میں زمینوں کا مالک ہوں اور تو تیرے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، تیری میری حیثیت کیا، برابری کیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے وہ ایام جاہلیت کا تکبر اور فخر اس کو ختم کر دیا۔ عرب کے اندر لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے تھے، جب فخر کرنے پہ آتے ایک دوسرے پہ تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی ہوس اور اپنے بڑوں کا فخر کرنا، میرا باپ اتنا بڑا تھا، میرا دادا اتنا بڑا تھا، میرا پردادا اتنا بڑا تھا، یہ تھا وہ تھا، اس بات پر فخر کرنا۔ آقا نے فرمایا تمام جو لوگ ہیں وہ آدم کی اولاد سے ہیں، اللہ نے وہ جاہلیت کے تکبر اور فخر کو ختم کر دیا۔ تمام انسان آدم کی اولاد سے ہیں، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور پھر انسان جو ہے اپنے حسب و نسب کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اور اس بات کو دیکھے کہ آقا نے فرمایا کہ بندے کا جو اپنا عمل ہے وہ یا متقی اور پرہیزگار ہے یا بدبخت اور بدکار ہے۔ اس کے اپنے اعمال جو ہیں اس پر اس کی نجات ہوگی یا اس پر اس کی پکڑ ہوگی۔ اس باپ دادا کا فخر جو ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ حسب و نسب پر فخر کرنا، یہ حسب و نسب جو ہے یہ بھی بندے کے دل میں تکبر پیدا کرتا ہے۔ اور 5ویں چیز حسن و جمال، خوبصورتی، اس سے بھی بندے کے دل میں تکبر پیدا۔ کوئی بندہ سفید رنگ کا ہے تو وہ کالے رنگ والے سے نفرت کرے گا، کسی کا قد بڑا ہے چھوٹے قد والے سے نفرت کرے گا، کسی کی آنکھیں موٹی ہیں وہ چھوٹی آنکھوں والے سے نفرت کرے گا۔ اس کے دل میں اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے تکبر پیدا ہوگا کہ میں بڑا سونا، میں بڑا خوبصورت، میرا قد بڑا اونچا، میرا رنگ بڑا سفید ہے، اور دوسرے لوگوں سے وہ اور دوسروں کو حقیر سمجھے گا، اپنے کو اعلیٰ سمجھے گا، اپنے کو افضل سمجھے گا۔ یہی تکبر ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، دوسرے کو کم تر اور حقیر سمجھنا۔ تو اس تکبر کا یہ سبب 5واں ہے حسن و جمال، خوبصورتی۔ حالانکہ بندہ دیکھے تو یہ حسن ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں، حسن عمر کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، جمال عمر کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔
بندے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، اس کا جمال ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس بات پر تکبر کرنا، اس بات پر غرور کرنا کہ میں خوبصورت دوسرا کم خوبصورت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری نے ایک مرتبہ حضرت بلال کو ان کے سیاہ رنگ کی وجہ سے کچھ کہہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابو ذر غفاری نے مجھے میرے سیاہ رنگ کی وجہ سے مجھے آر دلائی ہے، مجھے کم تر کہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلا کر فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کہا؟ تو اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری کو آ کر فرمایا کہ ابھی تک تمہارے اندر یہ جاہلیت کی بات موجود ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے، اپنا رخسار زمین پر رکھ لیا اور کہنے لگے اے بلال، میں اتنی دیر تک تجھ سے راضی نہیں ہوں گا جتنی دیر تک تو اپنا پاؤں میرے رخسار پر نہیں رکھے گا، یعنی میں نے تجھے یہ بات کیوں کی؟ تو حسن و جمال، خوبصورتی، حالانکہ بندہ اگر اپنے آپ پر غور کرے نا، بندہ اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنی وقت کو دیکھے، اپنے آپ پر غور کرے تو یہ اس حسن کا راز اس پر کھل جائے گا۔ ایک بزرگ وہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں بندہ مجھے تعجب ہے اس بندے پر جو تکبر کرتا ہے اپنے حسن کی وجہ سے، حالانکہ وہ 2 مرتبہ پیشاب گاہ سے نکلا ہے۔ اور امام حسن فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنے حسن کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، حالانکہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے۔ اس کے باوجود بندہ اپنے حسن پر تکبر کرے، اپنے حسن پر غرور کرے اور دوسرے کو کم تر سمجھے، اپنے آپ کو تو بندہ غور کرے، دیکھے بظاہر تو یہ جسم ہے لیکن اس جسم کے اندر گندگیاں کتنی موجود ہیں۔ کان کے اندر گندگی ہے، ناک کے اندر گندگی ہے، پیٹ کے اندر گندگی ہے، گندگی کی پیداوار ہے۔ تو کس بات پر فخر، کس بات پر تکبر؟ یہ حسن و جمال، اس کی وجہ سے بندے کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی بات جو ہے وہ چھٹی، کامیابی اگر کسی کو بندے کو مل جائے دنیا کے اندر، اس کو کوئی کامیابی مل جائے، کوئی عہدہ کو مل جائے، کسی بڑے مقام پر پہنچ جائے، اس وجہ سے بھی وہ دوسرے لوگوں سے تکبر جو ہے وہ ان کو کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اور 7ویں چیز ہے طاقت و قوت، بندہ طاقتور ہو تو دوسرے لوگوں کو، کمزور لوگوں کو وہ کم تر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ اور 8ویں چیز ہے عہدہ و منصب، بندہ کسی عہدے پر ہو، کسی مقام پر ہو، کوئی افسر بن جائے، کوئی MP بن جائے، MNA بن جائے، وہ غریبوں کو منہ نہیں لگاتا، یہ چیز اس کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے۔ تو یہ 8 اسباب علماء نے ذکر کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے۔ علم کی وجہ سے تکبر، عبادت اور ریاضت کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، مال و دولت کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، کامیابی کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، طاقت و قوت کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور عہدہ اور منصب اس کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں کا حل یہ ہے، اور اپنے آپ کو تکبر سے بچانے کا ذریعہ اور راستہ یہ ہے کہ بندہ صرف اپنے اوپر غور کر لے، اپنے آپ پر غور کرے، اپنے گریبان کے اندر جھانکے، اپنی حقیقت کو پہچانے کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کہاں سے میری ابتدا ہوئی ہے، کہاں پر میری انتہا ہوگی، اور جو درمیانی راستہ ہے وہ میں کس طرح جو ہے وہ میرا گزر رہا ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھے کہ یہ جو کچھ ہے، علم ہے، دولت ہے، مال ہے، حسن ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، کامیابی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ مجھے میرے رب نے عطا کیا ہے، یہ میرے رب کی عطا کردہ ہے۔
جب بندہ یہ بات سمجھ لے گا، یہ بات سوچ لے گا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ مجھے رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے، وہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے۔ علم بندے سے واپس چلا جا سکتا، بندے کو کوئی ایسا حادثہ پیش آئے، اس کی یادداشت چلی جائے، گیا نا سارا علم۔ دولت چور پڑ جائیں، ڈاکو پڑ جائیں، دولت گئی، عمر گزر گئی، حسن گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، چہرے پر کوئی گرم چیز، تیزاب یا دودھ وغیرہ گر جائے، حسن خوبصورت ختم ہو گیا۔ عہدہ اور منصب چند دنوں کے لیے ہے، چند مہینوں چھلوں کے لیے ہوگا، طاقت و قوت ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ یہ باتیں بندہ اگر اس بات پر غور کرے تو پھر بندے کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوتا، عاجزی اور انکساری اس کے دل میں پیدا ہونی چاہیے کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے، دوسروں سے ممتاز کیا ہے، اللہ نے مجھے دولت دے کر مجھے دولت عطا کی ہے اور غریب لوگوں کا رزق میرے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ حسن و جمال اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ مال و دولت مجھے اللہ نے دی ہے، یہ عہدہ و منصب مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اس پر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی چاہیے، عاجزی اور انکساری پیدا کرنی چاہیے۔ جہاں پر بھی تکبر آ گیا کسی بات کی وجہ سے، ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز کی وجہ سے بھی اگر بندے کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا تو وہ دنیا کے اندر بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت کے اندر بھی رسوائی کا سامنا۔ آج کوئی بندہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، کوئی عہدے اور منصب والا ہے، وہ محلے میں آتا ہے، لوگوں کے درمیان آتا ہے، لوگ جھک کر اس کو سلام تو کرتے ہیں، اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہی بندہ جب چلا جاتا ہے نا، پیچھے سے لوگ گالیاں دیتے ہیں، دل میں برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہو عہدے والا، ہو منصب والا، لیکن اس کے دل کے اندر عاجزی ہو، غریبوں کا ہمدرد ہو، غریبوں کو کم تر نہ سمجھے، دوسرے لوگوں کو کمزور نہ سمجھے، دوسرے لوگوں سے نفرت نہ کرے، تو لوگ اس کی عزت اس کے سامنے بھی کرتے ہیں اور اس کے چلے جانے کے بعد بھی ان کے دلوں میں لوگ عزت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں یار کتنا اچھا انسان ہے، کتنا اعلیٰ انسان ہے کہ اتنا بڑا ہونے کے باوجود اس کے دل میں اتنی عاجزی اور انکساری ہے کہ وہ غریبوں سے ہمدردی اور محبت کرتا ہے۔ تو تکبر سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو بندے کی آخرت کو بھی برباد کرے گی، دنیا کو بھی برباد کرے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنے گا یہ تکبر، اور جنت سے دوری اور جہنم میں داخلے کا باعث بنے گا یہ تکبر۔ تو اس لیے ہم کسی بھی عہدے پر ہوں، کسی بھی مقام پر ہوں، کسی بھی حیثیت میں ہوں، کتنا بڑا عہدہ کیوں نہ ہو، کتنا اللہ ہمیں زیادہ علم عطا فرما دے، مال و دولت عطا فرما دے، سب کچھ ہو، لیکن دل میں کبھی تکبر کو نہ آنے دے، دل میں عاجزی اور انکساری رکھیں۔ عاجزی اور انکساری رکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی تمہارا مقام بلند ہوگا، اس کے محبوب کی بارگاہ میں بھی تمہارا مقام بلند ہوگا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس تکبر جیسی بیماری سے محفوظ و محفوظ فرمائے۔